بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ایک تفصیلی آیت ہے جس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ جب کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ ان کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے رب ہیں، جبکہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ میں بک ہولڈر ہوں اور میرا کام اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچانا ہے۔ اور پھر کہ جو لوگ فرشتوں کو، رسولوں کو اپنا رب مانتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ کے اللہ والے بن جاؤ تاکہ تم لوگ جو ہو وہ اللہ کو فیض حاصل کر سکو، اور کفر کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے جن کا کفر ان کے اپنے سر ہے۔ اب یہاں پر ایک روایت ملتی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ٹیچنگ کر رہے تھے تو ان ٹیچنگز کے دوران جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگ ملنے آئے تو انہوں نے ان سے بات پرس کی کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کے آپ کی کتاب اور آپ کو اپنا رب مانیں؟ آپ صلی اللہ وسلام نے کہا کہ میرے لیے یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے کتاب لایا ہوں، اللہ کا ایک رسول ہوں، میری اتباع کی جائے لیکن مجھے رب نہ مانا جائے۔ اسی طرح روایت ملتی ہے کہ ایک یہودی اور عیسائی ابو رافع نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب ماننا چاہا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی پوری مذمت کی اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو کتاب الہی اور اپنی شریعت کے بارے میں بتاؤں تاکہ تم لوگ اس کو مانو اور بعد میں اللہ والے بن جاؤ، یعنی کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اور پھر اللہ کی معرفت جب تم لوگوں کو حاصل ہو جائے تو اس کے وجہ سے تمہارے دل میں یہ روب بیٹھ جائے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے علاوہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے حکموں پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں جو حکم دیتے ہیں ایک مسلمان کو، ایک عیسائی کو، کہ تورات ہو یا قرآن مجید، کہ آپ جو ہے اپنے رسول کے پر ایمان لائیں، اس کے رب پر ایمان لائیں اور پھر ان کی اتباع کریں اور پیروی کریں اور پھر اللہ والے بن جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں ان کو پورا پورا اپنائیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہ جو انسان کفر اختیار کرتا ہے وہ اپنے لیے خسارہ آگے بھیجتا ہے۔ کفر کیا ہے؟ کسی دین کو مانے بغیر ان چیزوں کو دین میں ساز باز کرنا جو دین کے منافی ہیں، یا ان چیزوں کو کسی رسول یا اللہ کی ذات سے منسوب کرنا جو دین میں ہیں ہی نہیں، یا پھر منسوخ کر دینا ان اقدامات یا اقدامات کو حذف کر دینا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سیٹ ہیں۔ اس لیے یہ تفصیلی آیت ہے۔ اس پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو دین لائے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کی پیروی کی جائے، اس کی پیروی اور اتباع کیا جائے، اور پھر ایک خاص عرصے تک اللہ اور اس کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنایا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کے مطابق جیا جائے، اور پھر جس چیز سے وہ منع کرتے ہیں اس چیز سے منع رہا جائے۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اپنی قوم کے لیے من و سلوہ اور پھلوں کا مرکز ہونے کی اپنے شہر کو دعا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کی ٹیچنگز میں ان کے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ اور یہی ہے کہ ابو رافع جو ایک عیسائی و مسلمان تھا، اس نے آپ کو اپنا رب بنانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا ایک بندہ ہوں، ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں جس کا کام ہے اللہ کی تعلیمات کو عام کرنا۔ اور پھر جو کفر اختیار کرتا ہے، ان آیتوں کی تکذیب کرتا ہے، اپنے لیے کوئی نیا دھرم، کوئی نیا دین ڈھونڈ لیتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی غلط کرتا ہے۔ یہ تھا لب و لباب آیت نمبر 69 کا۔ سورہ آل عمران چل رہی ہے، آیت نمبر 69 ہے، کچھ دن نہیں چلے گی، پھر سورہ نساء کی طرف چلے جائیں گے جو کہ آخری سلسلہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔